نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں جو بھی مال کماتا ہے وہ اسی کی ملکیت قرار دیا ہے، اور کسی کو اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کا وہی مال وراثت تصور کیا جاتا ہے۔ اب وراثت کے بارے میں ہمارے معاشرے میں عمومی طور پہ بیٹوں کو تو حقدار سمجھا جاتا ہے، لیکن بیٹیوں کو، اور اگر انہی بیٹیوں کے بھائیوں کو دیکھا جائے تو اپنی بہنوں کو وراثت کا حقدار نہیں سمجھتے، ان کو وراثت نہیں دی جاتی۔ تو بہنوں کو وراثت نہ دینا، شریعت یہ کہتی ہے کہ جیسے جو جو حقدار ہیں اس میں بیٹیاں بھی حقدار ہیں، اور جو کہ اپنے بھائی کی بہنیں ہیں وہ اپنے باپ کی وراثت میں حقدار ہیں، ان کو وراثت دینا شریعت یہ کہتی ہے ان کا حق ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی بہنوں کو حق نہیں دیتا تو وہ جو ان کا حق استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ ناجائز استعمال کر رہا ہوتا ہے، حرام استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مکان ہے، اس مکان میں بیٹے بھی حقدار ہیں اور بیٹیاں بھی حقدار ہیں۔ اب بھائی جو ہیں اپنی بہنوں کو اس مکان میں اپنے والد کی وراثت سے حصہ نہیں دیتے، تو جتنے عرصے تک زبردستی وہ مکان جو ہے استعمال کرتے رہیں گے ان کو گناہ ملتا رہے گا۔ اس صورت میں عام طور پہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بہنوں سے جو ہے بلا کے اس سے دستبرداری کروا لیتے ہیں کہ بہنیں جو ہیں معاف کر دیں، تو بہنیں کیا کرتی ہیں، زبانی کلامی جو ہے معاف کر دیتی ہیں۔ تو شریعت میں زبانی کلامی معاف کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے وراثت کے اندر۔ وراثت کے اندر یہ ہے کہ یا تو بہنیں اپنا مال سارا لے لیں، اپنی وراثت کا حصہ لے لیں، اور لینے کے بعد پھر وہ واپس کر دیں بھائیوں کو، یا جس کو بھی دینا چاہتی ہیں وہ دے دیں، تو پھر اس کی شریعت میں اجازت ہے، ایک صورت۔ دوسری صورت معافی کی یہ ہو سکتی ہے کہ بہنیں کچھ حصہ لے کر باقی حصے وہ کہیں کہ اس کے بدلے میں نے باقی حصہ معاف کر دیا، پھر وہ باقی حصہ ایک بھائی کو یا باقی سارے بھائیوں کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے، ان کو دے دیا جاتا ہے، تو یہ درست ہے۔ لیکن زبانی کلامی صرف بہنوں سے لکھوا دینا، زبانی کلامی جو ہے ریٹن فارم میں یا زبانی کلامی بہنوں سے لکھوا کر ان کا حصہ لے لینا، اس صورت میں جو ہے یہ درست نہیں ہے، اور وہ بہنوں کا حق باقی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ والد کیا کرتے ہیں، والد اپنے بچے کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد جو ہے عام طور پہ اس کے مرنے کے بعد باقی سارے بیٹے وارث ہوں گے، یہ وارث نہیں ہوگا۔ اسی طرح زندگی کے اندر وہ اپنی جائیداد سے جو اس کا تعلق اگرچہ نہیں ہوتا فی الوقت، لیکن وہ اپنی جائیداد سے کسی بھی قسم کے تعلق کو اپنے اس بچے کے حق میں ختم کر دیتے ہیں۔ تو وراثت کے بارے میں ایک اصول ہے شریعت کا کہ الارث جبری لا یسقط بالاسقاط، کہ وراثت جو ہے ایک جبری حق ہے جو کسی کے ساقط کرنے سے ساقط نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی والد جو ہے اخبار میں آق نامہ لکھتے ہیں، چاہے وہ بیٹا نافرمان ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی شریعت کے نقطۂ نظر سے وہ اگر والد فوت ہوتا ہے، وہ اپنی وراثت میں جو کچھ بھی چھوڑ کے جائے گا تو اس کی وراثت میں اس بیٹے کا حق ہوگا۔ وہ شرعی نقطۂ نظر سے یہ آق نامہ اپنے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو آق کرنے سے وہ بیٹا جو ہے وہ وراثت سے آق نہیں ہو جاتا، وہ اس کی وراثت کے اندر حق رہتا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری صورت آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے، کوئی بندہ لے پالک بچہ لے لیتا ہے، متبنہ جسے کہتے ہیں، لے پالک کہتے ہیں، منہ بولا بیٹا جسے کہتے ہیں، تو منہ بولا بیٹا جس کا بیٹا ہے اس کی وراثت میں اس کا حصہ ہوگا، کیونکہ حقیقی طور پہ یہ بیٹا ان کا ہے۔ یہی وجہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے باپ کے طور پر اسی کا نام لکھا جائے جو حقیقی باپ ہے۔ تو یہ وراثت میں اس اصلی باپ کی وراثت میں، اصلی باپ نے جو کچھ وراثت میں چھوڑا ہے اس میں یہ حقدار ہوگا بحیثیت بیٹا۔ اس کے مقابلے میں جس کے ہاں یہ پل بڑھ رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، اگر وہ اس کے لیے کچھ وصیت کر کے چلا جاتا ہے تو وصیت میں تو اس کا حصہ ہوگا، لیکن اس نے جو وراثت میں جو مال چھوڑا ہے اس وراثت میں اس کے شرعی وصائی وارث ہوں گے۔ یہ جو متبنہ، یہ منہ بولا بیٹا جو ہے، یہ اس کی جو اس نے پیسے چھوڑے ہیں، جو دولت چھوڑی ہے، اس میں بحیثیت وارث حقدار نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی باتیں جو عمومی طور پر پوچھی جاتی ہیں اس کی وضاحت کر دی گئی۔ اس کے علاوہ کچھ وراثت کے اصول ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر کبھی اس کی وضاحت کی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔